والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں طلباء اکرام، میں اولاً عیسائیوں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اچھے اور حساس عنوان پہ ان حضرات نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا۔ یقیناً اس وقت ملک کے اور عالم کے جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس کے لیے ایک ٹھوس اور مضبوط لائحہ عمل بنائیں۔ جو عنوان مجھے دیا گیا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 2-3 دن پہلے حافظ انس صاحب کی طرف سے مجھے ایک خط ملا تھا، جس میں موجودہ حالات کے تناظر میں مدارس اور اہل مدارس کی ذمہ داریاں اس عنوان پہ بات کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ میں بس مختصر وقت ہے، اسی لیے مختصر 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے، قتال سے متعلق آیات کا تسلسل ہے، اسی کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ ممکن ہے کہ بعض چیزیں تمہیں ناپسند گزریں لیکن انہی چیزوں کے اندر سے خیر وجود میں آئے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہتری اسی کے اندر سے وجود میں آئے۔ چنانچہ سیرت کے اندر بھی 20 ایسے واقعات ہیں جسے بادی نظر سے دیکھا جائے، ظاہراً دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب حالات مسلمانوں پہ بڑے تنگ ہیں۔ جیسے صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کا جو موقع گزرا ہے، تقریباً 30-40 دن کا جو واقعہ گزرا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میں مسلمانوں پہ بڑے سخت اور سنگین حالات رہے، لیکن اس کے جو نتائج دنیا کے سامنے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سورہ فتح پڑھ کر سنائی۔ صحابہ اپنے جذبات سے مغلوب تھے، اور آپ حضرات کے سامنے میں ان تفصیلات کے اندر جانا نہیں چاہتا کہ کیا حالات اس وقت میں تھے۔ جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم ابرو کے پابند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم احرام کھول دیں گے، اور صحابہ میں سے کوئی احرام کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے عجیب و غریب حالات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فتح نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنا رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے جوش اور جلال کے اندر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات آپ نے کیے تھے، جب آپ کو شرمندگی ہوئی، پشیمانی ہوئی، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ دوسری طرف کچھ دیر بعد پھر دوسری طرف سے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب سورہ فتح حضور نے سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ افتح ھذا، کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ گزرا ہے کہ یہ ساری کی ساری فتح ہے؟ تو بہت سے ایسے واقعات ہیں سیرت کے اندر بھی جسے ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات بڑے تنگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے جو نتائج ظاہر فرمائے ہیں وہ بڑے خیر والے اور بڑی بہتری والے نتائج ہیں۔ آج بھی ملکی سطح پہ اور عالمی سطح پہ جو حالات مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بالخصوص ان حالات کو دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس پتہ نہیں آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ رہے ہیں، بے چینی کے عالم کے اندر ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان حالات کے اندر اگر آپ اعداد و شمار کا جائزہ لیں، اگر آپ ان حالات کا تجزیہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسلام ان ایام کے اندر گزشتہ صدی کے اندر پھیلا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کسی اور صدی کے اندر پھیلتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جو مسلمان 12% تھے پوری دنیا کے اندر 1935-40 کے اندر، جو مسلمان 12% تھے پوری دنیا کے اندر، آج وہ 25-26% ہے۔ تو حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے آگہی کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ حالات کو سمجھتے ہیں، جو لوگ حالات سے آگاہ ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آگہی کافی نہیں ہے، اس آگہی کے ساتھ ساتھ، اس حالات کی معلومات اور نالج کے ساتھ ساتھ صحیح فکر کے ساتھ اس سے نبرد آزما ہونے کی ضرورت ہے۔ صحیح فکر کے ساتھ، غلط فکر کے ساتھ، غلط رجحانات کے ساتھ، غلط طریقہ کار کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں بڑا طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ مدارس سے وابستہ طبقہ ہے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں نے بارہا عرض کی ہے، مختلف پروگراموں میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ گزشتہ صدی کی سب سے کامیاب، اگر آپ کسی تحریک کو قرار دینا چاہتے ہیں تو سب سے کامیاب تحریک مدارس اسلامیہ کی تحریک۔ جتنا بڑا کام مدارس اسلامیہ نے گزشتہ صدی کے اندر کیا ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ مدارس صرف علماء اور حفاظ کو تیار نہیں کر رہے تھے، یہ صرف مسجد کے امام اور مدرسے کے مدرس تیار نہیں کر رہے تھے، یہ مدارس مسلمانوں کی معاشی حالات کو بھی اس کی بھی سدھار کا کام کر رہے تھے، اس کی بھی بہتری کا کام کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ مدارس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 90%، 95% ایسے طلبہ مدارس کی طرف رخ کرتے ہیں کہ جن کے والدین کا دینی اور دنیاوی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو معاشی اعتبار سے بھی کوئی خاص مستحکم اور مضبوط پوزیشن کے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بچے، مسلمانوں کے اس کمزور طبقے کے بچے جب مدارس کے اندر آتے ہیں، وہ عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، علم سے آگہی انہیں حاصل ہوتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ علم کیا چیز ہے، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، تو وہ پھر اپنے پوری فیملی کو، اپنے بچوں کو علوم سے آراستہ کرتے ہیں۔ آپ اسی شہر حیدرآباد کے اندر ایسی 20 مثالیں ملیں گی کہ جن کے خاندان کے اندر کوئی عالم نہیں تھا، جن کے خاندان کے اندر کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا،
اس بچے کے اس خاندان کے اندر ایک بچہ عالم اور حافظ بنتا ہے اور آج پورا خاندان علم کے راستے کے اوپر چل رہا ہے. آج الحمدللہ پورے خاندان کی معاشی حالات سدھری ہوئی ہیں. تو جس طریقے سے ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ایک ٹھوس لائے عمل اختیار کیا. میرے ایک دوست ہیں جو فجی کے رہنے والے ہیں، 70 کے قریب ان کی عمر ہے. ہم لوگ ایک تجارت کے اندر ساتھ تھے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ فجی ایک چھوٹا سا ملک ہے. تو بر صغیر کے لوگوں کو یہاں سے لے جایا گیا آج سے 150 سال 200 سال پہلے. کشتیوں میں سوار کروا کے لے جایا گیا، اور جن لوگوں کو لے جایا گیا وہ نوجوان تھے. 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں کو کشتیوں میں سوار کروایا گیا اور لے جایا گیا. ہمارے بنگلور کے، حیدرآباد کے تو بہت کم ہے، لیکن بنگلور کے، بہار کے، بنگال کے، یہاں تک کہ برما کے، پاکستان کے، ان علاقوں کے لوگوں کو سوار کرایا گیا اور لے جایا گیا. وہاں جب اس ماحول کے اندر یہ بچے پہنچے تو ان سے زراعت کا کام لیا جاتا تھا. دین سے ناواقفیت تھی، ناآشنائی تھی، سب مسلمان، اکثریت اس میں مسلمانوں کی. لیکن جوان سال، دین سے واقفیت نہیں، اپنی روایات سے واقفیت نہیں، اپنے مذہب سے واقفیت نہیں. وہ کہنے لگے مجھ سے کہ دھیرے دھیرے یہ کیفیت تھی کہ ہمارے نام تو اسلامی تھے لیکن ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام ہوتا کیا ہے. وہ جب حیدرآباد آئے، میرے پاس آئے تھے، میرے مہمان رہے وہ کچھ دن. اب وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب جس مدرسے سے آپ پڑھے ہیں نا، اسی مدرسے کے مول صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور سب سے پہلے ہمیں کلمہ انہی نے پڑھایا. اور وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 70-72 سال ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جس سے پڑھا ہے اس کی کیا عمر ہوگی. مولانا بشیر ان کا نام تھا. وہ آدمی ہندوستان سے سفر کر کے فجی پہنچا ہے اور فجی کے اندر مستقل سکونت اس نے اختیار کر لی. وہ کہنے لگے کہ دارالعلوم دیوبند کے وہ فارغ تھے، وہاں کے پڑھے ہوئے تھے اور سالہ سال وہیں انہوں نے زندگی گزاری. وہ کہنے لگے کہ ابھی 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اسی آدمی کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا گھر لیا، اسی کو انہوں نے مسجد بنائی. اب الحمدللہ 20 مساجد ہیں. تو یہ جو مدارس کے فارغ تھے، یہ جو مدارس کے علماء اور حفاظ تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور ایسے علاقوں میں جہاں بالکل ارتداد پھیل چکا تھا ان علاقوں کے اندر گئے اور اسلام کو زندہ کیا. اور آج آپ دیکھیں گے، اللہ آپ کو موقع دے دنیا پھرنے کا، آپ دیکھیں گے آسٹریلیا کے اندر سب سے زیادہ جو مساجد بنی ہوئی ہیں ان مساجد کے بنانے والے فجی کے لوگ ہیں. آپ امریکہ کے ویسٹ سائڈ کے ساحلی علاقے کے اندر چلے جائیں، آپ کو جہاں مختلف ممالک کے لوگ وابستہ ملیں گے، اس کے اندر ایک بڑا طبقہ آپ کو فجی کے لوگوں کا ملے گا جو دینی خدمات سے وابستہ ہے، جو مساجد کی خدمت کر رہا ہے، مدارس کی خدمت کر رہا ہے، دینی تحریکات کی خدمت کر رہا ہے. جیسے ابھی میرے پیشرو مقرر حضرت مولانا ڈاکٹر جہانگیر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے ان بزرگوں کی روایات، ہمارے ان بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جس زمانے میں اس ملک کے اندر انگریزوں کا تسلط تھا، اس زمانے کے اندر ان حضرات نے کیسے ان کا مقابلہ کیا. جس زمانے میں ہمارے اس ملک کے اندر شدھی تحریک چلائی گئی تھی، اس زمانے میں ان ہندوؤں کے ساتھ کیسے ہمارے بزرگوں نے مقابلہ کیا اور انہیں علمی بنیادوں پہ انہیں ہرایا. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بنیادوں کے اوپر اپنے آپ کو تیار کیا جائے.